علی واجب احترام محترم قاضی شفیق صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب، محترم ملک قائد جاوید صاحب نائب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب، محترم شیخ عبدالغفور صاحب امیر تحریک ڈسٹرکٹ چکوال، محترم ملک طاہر عوان بلا صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چکوال، آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ پوری تحریک کو آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے ایک نام پیدا کیا چکوال کے اندر، بلکہ پورے ملک کے اندر آپ کی سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو دل کے خواہ گہرائیوں سے شمالی پنجاب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترم توقیر امان صاحب، عمر قریشی صاحب اور دیگر تمام جتنے بزرگ اور میری مائیں بہنیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو آج کے اس تقریب کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خصوصاً میں اس تمام یہ جو سیشن ہو رہے ہیں، پہلے جیلم میں ہوئے، راولپنڈی میں ہوا، آج چکوال میں، اس کا سہرا میں سمجھتا ہوں قاضی شفیق صاحب کے سہرا ہے۔ جب سے انہوں نے عوامی تحریک شمالی پنجاب کی بات دور سنبھالی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان عوامی تحریک ایک نئے دور کا آغاز پاکستان عوامی تحریک کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے میں میڈیا کے بارے سے بات کرنی تھی، لیکن وہ ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ پہلے پچھلے 4 سال سے ہمارے نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ جو تھے، وہ نام تو ان کا بڑا تھا، شخصیت کے ان کا ایک عہدہ تھا، تو لیکن انہوں نے پیڈ کا کام نہیں کیا، بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ پیڈ کو الماری میں بند کر کے انہوں نے رکھ دیا اور چابی گھما دی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قاضی صاحب کی صورت میں ان کے ساتھ ملک طاہر جاوید صاحب ہیں اور آغا صاحب ہیں، پوری ٹیم شمالی پنجاب کی اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریوائول عوامی تحریک ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میڈیا کے بارے سے بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ تو میرا نام غلام علی خان ہے، جس طرح بھی توقیر صاحب فرما رہے تھے کہ میڈیا کے حوالے سے میں اپنے آپ کو بھی سیکھنے کا عمل میں سمجھوں میں سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ان کی مہربانی جو آپ نے کہا جی یہ ان کا بڑا نام ہے، نام نہیں ہے، نام صرف ہمارے ساتھ میں قائد کا سایہ ہے، ان کی تربیت ہے۔ تو میں نے اپنے کام کا آغاز جو میڈیا کے حوالے سے کیا وہ 1989 سے، ویسے 85 سے تحریک کے ساتھ منسلک ہوں والد صاحب کی وجہ سے۔ تو 89 میں جب پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو اعلان کیا، جو ایک وعدہ ہم سے کیا، اس وعدے کی حفاظت کے لیے ہم اس وقت سے اب تک چل رہے ہیں۔ پیڈ کی تنظیم بننے کے بعد، باقاعدہ اعلان کے بعد، لاہور میں ایک کنونشن ہوا، میڈیا کنونشن، جس میں ملک بھر سے لوگ تھے کارکنان کے، میں بھی وہاں گیا۔ تو وہاں بڑے بڑے صحافی اس وقت کے جو کالم نگار، بڑے صحافی نامور، انہوں نے بریفنگ دی میڈیا کی اہمیت کے بارے سے، کیونکہ میڈیا کسی بھی جماعت کو، کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کو یا کسی شخصیت کو میڈیا مطلب اوپر سمان پہ بھی لے جاتا ہے، نیچے بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ پاکستان عوامی تحریک کے لیے، نوجوان کے لیے۔ اس میں ڈاکٹر قاضی صاحب نے جب قائد محترم نے آخر میں ان کا خطاب تھا، انہوں نے اس خطاب میں میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ اگر آپ لوگ پیڈ کا اجلاس کرتے ہیں، ظاہر ہے آفیسر کریں گے، اس میں 4-5 لوگ ہوں گے یا 10 لوگ ہوں گے، اس کو اس کمرے سے باہر نکال کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پیڈ کام کر رہی ہے، تو اس کو آپ اس اجلاس کی نیوز بنا کے اس کو، بلکہ انہوں نے نیوز بنانے کا طریقہ ہی بتایا، ہر چیز انہوں نے سمجھائی، نیوز بنا کے اس کو اخبارات میں دیں، وہ اس 5 بندوں سے 10 بندوں سے نکل کے وہ خبر آپ کی وہ 50-100 بلکہ 50,000 تک پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے ڈویژن میں وہ آپ کی خبر چلی جائے گی اور تحریک کا میسج چلا جائے گا۔ تو میڈیا کی اہمیت اس وقت 89 میں جو قائد محترم نے اجاگر کیا، ہمیں آج دن تک میں سمجھتا ہوں اوور آل تحریک میں میڈیا کی اہمیت کو اہم نہیں سمجھا جاتا۔ اپنے پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک کیمرہ مین یا فوٹوگرافر یا کوئی رپورٹر ان کو نہیں بلایا جاتا۔ اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحصیل آپ کی 4-5 تحصیلیں ہیں، ان سب میں سیکٹری اطلاق کا ہونا ضروری ہے، اور سب سے جو ضروری ہے وہ ڈسٹرکٹ سیکٹری اطلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قائد محترم نے فرمایا تھا کہ 3 عہدے پاکستان عوامی تحریک کے سب سے اہم عہدے ہیں۔ نمبر 1 صدر،
نمبر 2 جنرل سیکرٹری اور نمبر 3 سیکرٹری اطلاعات۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں ان سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو بھی ہوگا اس عہدے پہ، ڈسٹرکٹ پہ ہوگا، تحصیل پہ ہوگا، وہ 3 عہدے بڑے اہم بتائیں، 3 عہدے ریڑھ کی ہڈی کی مان لیجیے، تینوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈسٹرکٹ کا اگر آپ یہاں سیکرٹری اطلاعات نہیں ہیں تو ایسے ورکر کو بنائیں جو ٹائم بھی دے اور کام بھی کر سکے۔ یہ 3 عہدے بڑے اہم قرار دیے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا سیل کا قیام ڈسٹرکٹ سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، جو تمام تحصیلوں کے تعاون کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ کا میڈیا سیل ہو، جس میں عوامی تحریک کی نیوز، صدر، جنرل سیکرٹری اور جتنے بھی عہدیدار سب کی نیوز چلیں، سطح پہ میڈیا سیل کا قیام کرنے سب بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ بڑے بڑے پروگرام کر لیں گے، جب تک میڈیا میں نہیں آئے گا تو جنگل میں مور نہ کس سے دے گا۔ تو اس لیے دوسری چیز، صحافیوں کے ساتھ جو ہمارے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں، باقی عہدیدار بھی وومن لیگ کے جتنے بھی ہیں، ان کو صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات، جس طرح بھی یہ پریس کلب آپ نے ہائر کیا ہے، یہاں ایسے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے صحافیوں کے ساتھ، جس طرح پنڈی میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے، ہماری ایکٹیویٹیز دیکھتے ہوں گے، صحافیوں کے مطلب ان کی غمی خوشی میں آنا جانا، ان سے ایسا تعلق بن جائے کہ وہ آپ کی خبر لانے میں مجبور ہو جائے، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد بیٹ رپورٹر ہوتا ہے، جو کہ آپ کی تحریک کو کی خبر کو لے گا، اس کو چلائے گا۔ عوامی تحریک کا بیٹ رپورٹر ہے، سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے الگ الگ بیٹ رپورٹر، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشننگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خبر بنانے کا جو طریقہ میں چاہ رہا تھا، وائٹ بورڈ ہوتا، تھوڑا میں اس کو سمجھا دیتا۔ خبر بنانے کا طریقہ کار، مطلب خبر جو سیکرٹری اطلاعات یہاں پہ ان کو پتا ہوگا، اگر وہ وائٹ بورڈ ہوتا ہے تو سب کو سمجھایا تھا، کیونکہ اگر دیگر سیاسی جماعتیں میں اکثر میں دیکھا ہے، جو صدر ہو یا نائب صدر ہو، جنرل سیکرٹری ہو، سیکرٹری اطلاعات ہو، انہوں نے اپنا میڈیا سے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، مطلب لیپ ٹاپ، موبائل کے اندر خبر بنائی اور رپورٹر کو بھیج کے ان کو فون کر دیے خبر نکالنی ہے۔ تو خبر کرنا ہمارا بہت ضروری ہے، اسی سے ہماری میسج بھی جائے گا، اسی سے ہماری پہچان بھی ہوگی، اور یہی اخبار کے ذریعے بندہ لیڈر ہی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خبر اپنی اپنی، ویسے تو میڈیا سیل کا قیام ہو تو ڈیلی ایک لیڈر کی، صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدر، جتنے بھی تحصیل کے ڈسٹرکٹ ہوں گے، ان کی خبریں لگے، ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہو۔ باقی جو خبر بناتے وقت ایک سرخی ہوتی ہے، اوپر لیڈ ہوتی ہے، اس پہ ایسی مطلب اٹریکشن والی بات ہو، پھر جو نیچے انٹرو ہوتا ہے، جو جہاں پہ راولپنڈی یا چکوال لکھے، اس کے نیچے جو فرسٹ ہوگا اس میں یہ آئے گا، عوامی تحریک بن جاتی ہے، انتخابات میں بھرپور حصہ لیتی ہے۔ وہ جو انٹرو ہوتا ہے تو اچھا ہوگا، آگے خبر 3-4 لائنوں کی مختصر خبر بنائے تاکہ وہ دکھانے میں آسانی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو کہ سیکرٹری اطلاعات کو پتہ ہوتی ہے، لیکن میں جتنے عہدیدار ہیں سب سے کیونکہ سارے عہدیدار بیٹھے ہیں، سب کو اپنی اپنی نیوز دکھانے میں اس وقت موجودہ دور میں سوشل میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ ہر شخص کے، ہر لیڈر کی جیب میں میڈیا موبائل موجود ہے، مطلب بہت کم لوگ ہیں جو دوسرا موبائل یوز کرتے ہیں، زیادہ تر یہ موبائل جس پہ آپ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں جو شخص، جو لیڈر عوامی تحریک کا ہو یا مدنی پرام کا ہو، اگر وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، تو وہ لیڈر نہیں ہے۔ آج کے دور میں عمر قریشی صاحب اس پہ بہتر بات کریں گے، آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ جو ورک کرے گا، جو سوشل میڈیا پہ ان ہے، وہی لیڈر ہے۔ تو اس سے سوشل میڈیا میں اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ بنائیں، واٹس ایپ پہ جو گروپس میں شامل ہو، اس کے رابطے میں رہیں تاکہ ایک دوسرے کی نیوز شیئر بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی حالات کا بھی پتہ چلتا رہے۔ تو آج کل صفحات، اخبار کے صفحات کم ہو گئے ہیں، اس لیے چھوٹی مختصر نیوز بنے، جو آج جس طرح یہ پروگرام ہوا ہے اس کی بھی نیوز جائے، تصویریں جائیں تو پتہ لگے پورے چکوال میں بھی کوئی پروگرام ہوا ہے۔ تو دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا بہت اہم ہے، لیکن وہ چونکہ بڑے لیڈر بڑی جماعتوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن جو بھی پروگرام آپ میں جس طرح یہ ہو رہا ہے، اس کے ٹکرز بنا کے، چھوٹی سی خبر بنا کے، تصویر، ویڈیو خاص طور پہ ان کا بھیج دیں، وہ چلائیں نہ چلیں، لیکن یہ کہ ان کے علم میں عوامی تحریک کا پروگرام ہوا، عوامی تحریک کام کر رہی ہے ایسے طریقے سے۔ تو باقی میں ایک بار پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً ضلعی صدر مطلب توقیر رحمان صاحب، طاہر امان اللہ صاحب، جناب شیخ اور ان کی تمام ٹیم کا میں مشکور ہوں جنہوں نے آج ہمیں بلایا، ایک بہترین پروگرام کا ارینج کیا۔ اس پر میں آپ کو اپنی جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔